وہ پیغمبر ایسے زمین پر آئیں گے جو جل کے قریب ہوگا. سمبل گرام مکش برامنس مہاتمنہ بھونے وشنو یشیہ کلکیا بھاوشیتی. اس بات کی بھوشوانی کی جا رہی ہے کہ وہ سمبل گرام کے میں آئیں گے, جل کے سمیپ بلکی گاؤں میں آئیں گے. اور سمبل گرام اصل سم دھاتو سے بنا, جس کے معنی ہوتا ہے امن کی جگہ, شانتی کی جگہ. اور مکہ مکرمہ بیت اللہ کو بلد امین امن والا شہر کہا جاتا ہے. وہ عبداللہ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں, مکے کے بڑے پروہت کے گھر تشریف لا رہے ہیں. اسی لیے نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ تین طرف سے, عرب کے تین طرف سے جل ہی جل ہے, پانی ہی پانی ہے, دریاؤں کے گھیرے میں ہے. اور ایک طرف عرب کی سرزمین دنیا میں ایسے لٹکا ہوا ہے کہ جیسے انسان کے سینے میں دل ہوا کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وہ انسان کا, وہ دھرتی کا دل ہے, اور دھرتی کا دل اور پورے کائنات کا جو دل تھا, جس کی وجہ سے کائنات میں رونق ہوئی, جس کی وجہ سے کائنات کے اندر یہ روشنی آئی, وہ دل, اسی دل میں تشریف لا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ عرب کی دھرتی وہ پوری دنیا کے بیچ میں ہے, پوری دنیا کے درمیان میں ہے. اس لیے کہا کہ جو مشرق کے لیے اور مغرب کے لیے اور شمال کے لیے اور جنوب کے لیے, پوری دھرتی کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پورے برہمانڈ کے لیے رسول بن کر کے آیا, اسے درمیان میں آنا تھا. اور اس لیے آیا, اس کی ایک وجہ اور یہ تھی کہ وہ مکہ مکرمہ ایسی زمین ہے کہ جہاں سورج ڈوبنے کے بعد جب سے وہ زمین آباد ہوئی, جب سے مکہ آباد ہوا, تب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک مکہ والوں کو کسی نے غلام نہیں بنایا, کسی کے ماتحت وہ نہیں رہے, اور کسی کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ نہیں تھے. وہ کسی کی حکومت قبول نہیں کرتے تھے, کسی حاکم کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے وہ آزاد خیال لوگ تھے. کسی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے, زندگی بخشنے کے لیے آزاد خیال لوگوں کی ضرورت ہے, جن کے دلوں پر غلامی کا دھبا نہ لگا ہو, جن کے معاشرے پر غلامی کا داغ نہ لگا ہو, ایسے لوگوں کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ نے اپنے آخری پروفیٹ کو, آخری نبی کو وہاں بھیجا. اور اس طریقے سے بہت ساری حکمتیں تھی جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایسے ایسے ماحول میں حضور علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اور تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کو مانوتا کا پاٹ پڑھایا, انسانیت کا پاٹ پڑھایا, محبت کا پاٹ پڑھایا, پریم کا سبق سکھایا, بھائی چارے کا سبق دیا, اور دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ستر میں باندھ دیا. آدم کی اولاد کو, منو کی سنتان کو ایک ستر میں باندھ کر بتا دیا, اے لوگو تم چاہتے ہو کہ ایشور تمہاری قدر کرے اور ایشور کے نکٹ تم اچھا بننا چاہتے ہو, تم انسانیت سے پریم کرنا سیکھو, انسانوں سے محبت کرنا سیکھو, اور انسانیت کے لیے